السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب، آپ کا سوال یہ کہ نماز قصر کے لیے سفر کی مسافت کتنی ہے، حدیث سے کون سی حدیث ہے جس سے صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ دلیل، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بڑا اختلاف اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں آئیے ہم علماء کے درمیان کیا مسئلہ ہے ہم معلوم کرتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسافت نماز قصر کے لیے کتنی ہونی چاہیے، اس میں اہل علم علماء کا اختلاف ہے کہ کتنی مسافت پر آدمی کو قصر کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں کئی اقوال ہیں علماء کے، ان میں سے دو قول مشہور ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس میں نماز قصر کرنے کی اجازت حدیث کی روشنی میں 4 برد ہے۔ 4 برد کا مطلب ہے کہ تقریباً 88 کلومیٹر ہے، اور یہ جمہور علماء کا مسلک ہے، جمہور امام مالکیہ اور شافعیہ اور حنابلہ، اور یہی قول سلف صالحین کا ہے، اور امام ابو یوسف حنفیہ میں سے بھی ان کا بھی یہی قول ہے، اور اسی کو اصحاب الحدیث اہل حدیث یعنی جو محدثین ہیں ان کا بھی یہی مسلک ہے، اور یہاں سعودی عرب میں شیخ ابن باز نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یا اہل مکہ لا تقصروا فی اقل من 4 برد، کہا کہ اے اہل مکہ 4 برد سے کم میں تم قصر نہ کرو، وذالک من مکہ الی طائف وعسفان، یعنی کم از کم مکہ سے طائف جانے کی مقدار ہونی چاہیے، یا عسفان مقام پر جانے کی اتنی مقدار ہونا چاہیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کیا میں قصر کروں، عرفہ یعنی مکے سے عرفات کے میدان جاؤں تو قصر کروں، تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن آپ عسفان جاؤ یا جدہ جاؤ یا طائف جاؤ تو وہاں قصر کر سکتے ہو، یہ حضرت ابن عباس نے جواب دیا۔ اور امام مالک کا یہ کہا کہ امام مالک نے بین مکہ و طائف و جدہ و عسفان 4 برد، امام مالک کہتے ہیں کہ مکہ کے بعد کوئی آدمی طائف جائے یا جدہ جائے یا عسفان جائے، یہ سب کی جو مسافت ہے وہ 4 برد ہے۔ 4 برد جو ہے وہ موجودہ حساب سے 88 کلومیٹر تقریباً پڑتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، جو بہت بڑے محدث ہیں، تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کان یصلیان رکعتین و یفطران فی 4 برد فما فوق ذلک، یہ دونوں حضرات قصر پڑھتے تھے، روزہ بھی چھوڑ دیتے تھے 4 برد کی مسافت اور اس کے اوپر۔ جی، اسی طرح سے حضرت سالم وہ نافع سے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہ کان لا یقصر الا فی یوم التام، قال مالک وذلک 4 برد، کہتے ہیں کہ ایک دن کا مسلسل سفر ہے تو اس میں وہ قصر کرتے تھے، یعنی ایک دن سے کم اگر سفر ہے تو قصر نہیں کرتے تھے۔ یہ کتنا ہوتا ہے؟ 4 برد کے برابر ہوتا ہے۔ 4 برد جیسے کہ آپ نے اوپر بھی سنا ہے، اور اس میں استدلال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور اس میں صحابہ کرام کے اقوال ہمارے لیے دلیل ہیں، اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ قیاس اور سوچ کر اپنے رائے سے نہیں کہا ہوگا، یقیناً ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو مقدار ہے 4 برد کی 88 کلومیٹر، تو یہ سفر جس کو اس زمانے میں سفر کہا جاتا ہے، سفر میں مشقت ہوتی ہے، اور اس سے کم میں آدمی اس کو سفر نہیں کہتے ہیں۔ 4 برد سے کم میں اگر کوئی جاتا ہے تو وہ سفر نہیں ہے۔ اور تیسری یہ رائے ہے کہ اس میں سفر میں 4 برد کے اندر مشقت سفر بھی ہے، اور اس کے بعد آدمی جاتا ہے کہیں تو وہاں رکتا بھی ہے، اور پھر اس سفر کی حالت میں رہتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جو کم از کم 3 دن کا سفر کرے یا 2 دن کا یا جیسے بھی ہو، تو اس میں آدمی کو قصر کی اجازت ہے۔ اس سے 4 برد سے کم مسافت میں اس کے لیے قصر کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، اور یہ دلیل بھی ثابت نہیں ہے کہ اس سے کم میں سفر کرے۔ یہ پہلا قول تھا جو علماء کا، جو آپ کو بتایا گیا۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ
آدمی کتنی بھی مسافت کیوں نہ ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس میں سفر کر سکتا ہے، تو اس میں قصر بھی کر سکتا ہے، جس کو سفر کہا جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا لمبا ہو یا بڑا ہو، اور اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ ہے مذہب ظاہریہ کا، اور اسی طرح سے بعض حنابلہ کا، اور اسی طرح ابن قدامہ، ابن تیمیہ، ابن قیم، اور علامہ شوکانی، علامہ شنقیطی، اور اپنا علامہ ابن عثیمین، علامہ البانی نے بھی یہی کہا کہ جو بھی سفر کی مسافت ہے، وہ چاہے وہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر ہونا چاہیے۔ سفر جس کو کہتے ہیں، یعنی سفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی تیاری کرتا ہے کہ جی آج مجھے وہاں جانا ہے، آج سفر میں جانا ہے، فلاں سے ملنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں، تو آدمی ایک سفر کے لیے ایک خاص ذہنیت کے ساتھ کتاب تیاری کر کے جاتا ہے، تو اس کو سفر کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ قصر کر سکتے ہیں، یہ علماء کرام کی دوسری رائے ہے، لیکن پہلی رائے جیسا کہ آپ کو جمہور کی بتائی گئی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا، سورہ نساء آیت نمبر 101، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر کر سکتے ہو نماز میں، اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ کہیں کافر لوگ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ آیت مطلقاً قصر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہر طرح کا سفر، چاہے وہ لمبا ہو چاہے وہ تھوڑا ہو، ہر ایک کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ سنت سے دلیل انہوں نے یہ لی ہے کہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فلیس علیکم جناح، یہ جو بھی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 101 سورہ نساء کی، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم کو امن و امان دے دیا ہے، ابھی ڈر کا بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تو تم تعجب کرتے ہو، جیسے تم نے تعجب کیا ویسے میں نے بھی مجھے بھی اچنبھا لگا کہ ابھی تو امن و امان ہو گیا، کافروں کا ڈر نہیں ہے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم، نماز قصر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدقہ ہے، اور جو اللہ نے تمہارے اوپر صدقہ کیا ہے اس لیے اس کے صدقے کو قبول کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سفر کیا، فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین، آپ سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جو 4 رکعت والی نماز تھی۔ اسی طرح سے میں نے ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بھی سفر کیا ہے، سب نے سفر میں 2 رکعت ہی نماز پڑھی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عموم ہے، اس میں کوئی مقدار موجود نہیں ہے، اس لیے ہم چاہے تھوڑی مقدار ہو چاہے بڑی مقدار ہو اس میں قصر کر سکتے ہیں۔ یہ احادیث مطلق طور پر دلالت کرتے ہیں، یہ دوسرے علماء کا جو قول آپ کو بتایا ہے۔ تو بہرحال یہ اس سلسلے میں اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تحدید لفظ نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آدمی کو اتنے کلومیٹر کے بعد یا اتنے مسافت کے بعد سفر میں قصر کر سکتا ہے، اتنے پہ قصر نہیں کر سکتا، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح طور پر دلیل نہیں ہے۔ جو دلیل لی جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر سے، اس سفر کو 4 برد کم از کم یہ شمار کیا ہے کہ اس میں آپ قصر کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین میں جو چیز واضح طور پر ہے تو وہ واضح طور پر ہے، جو واضح نہیں ہے تو علماء کرام اور صحابہ کرام نے جو بات بتائی اس کو ہم اپنے لیے دلیل بنائیں گے۔